بھٹی صاحب، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کال دی، جو پارٹی لیڈرشپ ہے جیل سے باہر، وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کیا سمجھا جائے کہ اب گنڈاپور کے پاس ہی قیادت آ گئی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج آپ کوئی اور ٹاپک ہوگا، کیونکہ کل الحمدللہ اسی پہ ہی ہم نے سیر گفتگو کی کہ اور پرسوں بھی غالباً 2 دن پہلے بھی کی. آج میرا تو خیال تھا کہ آپ انتظار پنچوتا کی واپسی پر کریں گے. نہیں کہ اللہ کا فضل ہے ابھی کل واپس انہیں آ پیش گئے. کیا جائے گا. اللہ کا شکر فضل ہے. الحمدللہ وہ واپس آ گئے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایک احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا. آپ پہلے آپ نے انگریزی میں تو نہیں بولا نا، پہلے بھی اردو میں بولا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ رہا تھا، میرا رائے سنیے نا، رائے سنیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی واپسی انتظار پنچوتا کی اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے واپس ہو گئے. میں سوچ رہا تھا آئی ایم ایف پہ بات کریں گی کہ جو پہلے ہی سمائی میں شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں اور ہم اہداف پورے نہیں، شرائط پوری نہیں کر پا رہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے محبوب قائد کی بات کریں گی جو کہہ رہے تھے کہ مریم نے کہہ رہے کہ سی پی آئی اے خرید نہ لئیے. یعنی اب کتنا اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ مریم کہہ رہی ہیں کہ پی آئی اے خرید کے اسی پنجاب حکومت مطلب خرید کے تو ہم ایئر پنجاب کر دیں. 1988 کے پہلے کا پاکستان اور 1988 کے بعد کا پاکستان. اور کبھی میرے محبوب قائد مریم نواز صاحبہ کو وقت نکال کے بتائیں کہ اس پی آئی اے کا سوا ستیاناس ہم نے کیا، ریلوے کا ہم نے کیا، سٹیل مل کا ہم نے کیا، 200 سرکاری ادارے ہم نے تباہ و بربادی کر دی. اور اب حال یہ ہے کہ کل پنجاب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو ان کی حکومت میں وزیر تھے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی یہ جعلی لائسنس ہے. جی سرور صاحب غلام سرور صاحب تو زیادہ بیڑا کرک ان کے مطابق انہوں نے جی نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے، شاید ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے بھائی ایک پہلی پی ڈی ایم 1 حکومت بھگتا گئے ہیں اور پھر پی ڈی ایم 2 میں ہیں اور پھر نگران بھی ان کی تھی. تو سرور خان کو پکڑ کے اکاؤنٹیبل کرتے کہ تیرا دماغ خراب تھا کہ تو نے اتنا ہاؤس اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو ہمارا سوا ستیاناس کر دیا. لیکن سرور خان نے ریلوے تو تباہ نہیں کی نا، سٹیل مل تو تباہ نہیں کی نا، سرور خان نے باقی ادارے تو تباہ نہیں کیے. کریڈٹ کیا لیتے ہیں؟ موٹر وے بنایا بھائی، اس میں کمیشن اور کک بیکس کہانیاں بھی بتا دیں. لوڈ شیڈنگ ختم کی بھائی، وہ شرمناک معاہدے جو نجی بجلی گھروں سے وہ بھی بتا دیں. ایٹمی بم دھماکے ہم نے کیے بھائی. باقی سارے جو ایکیو خان، ضیاء الحق صاحب، غلام اسحاق خان، سمربند مبارک، یہ میرے خیال سے فارغ تھے. آپ نے اپنی کسی اتفاق فاؤنڈری میں مشین بنائی، اس میں ایٹم بم نصب کیا، پھر آپ دونوں بھائیوں نے اٹھا کے جا کے چاگی کی سرنگ کھود دی اور اس میں لگا کے دھماکہ کر دیا. تو کتنی بد نصیبی ہے کہ پی آئی اے کا کوئی خریدار نہیں ہے 10 ارب سے زیادہ، اور وہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے کہتے ہیں 10 ارب انہوں نے کہا کہ لے لیں تو اس انہوں نے کہا تھوڑا سا ودھاؤ نہ کہ گھر جاؤ. یہ حال ہو گیا ہے. یہ تو ریزرو پرائس ہونی چاہیے. ہاں یہ ریزرو پر. اچھا باقی آپ آ جائیں اس پہ جو خیر سے یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک بات کے شاید کوئی علم نہیں رہا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گیٹ کھولے تھے انہوں نے، گل پاشی کی تھی، پرموشنیں دی ہیں، ملاقاتیں فرمائی ہیں، سیلفیاں، کھانے، 7 دن کی چھٹی سرکاری ملازمین کی، یہی کچھ ختم کرنے عمران خان سیاست میں آئے تھے. اور یہی وہ کہتے تھے سرکاری وسائل کا استعمال کرتے. پٹواری نام کہاں سے پڑا تھا؟ یہ یہیں سے پڑا تھا کہ پٹواریوں کے ذریعے، ٹیچروں کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے سرکاری جلسے کرتے ہیں. آپ وہاں سے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں، کرینے لے کے چل پڑتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسپائڈر مین، سپر مین، بیٹ مین بن کے غائب ہو جاتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ خدا کے لیے جو آپ اپنے آپ کو مت کھائیں. آپ نے جو کیا ہے وہ اس کو جو کم از کم آپ کا منشور ہے اس پہ عمل کریں اور عمران خان کو شرمندہ نہ کریں. دوسرا، عمران خان کی مشکلات آسان کریں. آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، لیکن اسلام آباد پہ چڑھائی کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کو منال کے ذریعے جانا پڑے گا پہاڑوں پہ اور گاڑی کو پتھر مارنا پڑے گا اور پھر بیٹھ کے 12 ضلع گھوم کے پرس چھنوا کر اور 10 لے کے تو پھر جا کے تو ادھر بڑکیں مارنا پڑیں گی. تو یہ بڑکوں سے یہ بڑکیں، اچھا یہ بھی ویسے بڑا مہمہ ہے کہ 16 ضلع کیا کرنے گئے تھے؟ 16 ضلع بحیثیت وزیر اعلیٰ تو انہوں نے گھومے نہیں، کیا کرنے گئے تھے؟ اگر آپ اسلام آباد سے پشاور جائیں تو 2 ضلع یا 3 ضلع رستے میں آتے ہیں. تو یہ 16 ضلع پتہ نہیں گھومتے گھامتے کہاں چلے گئے. تو یہ جلسے جلوس کریں، آپ احتجاج کریں، چڑھائیاں نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکلیں آسان کریں. آپ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کے فیوریٹ ہیں. اور آپ پہ بہت سارے بشرا بی بی دوبارہ چلی گئیں پشاور، ان کا کوئی رول وہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا رول ختم ہو. اچھا، سوا ستیاناس جو سیاست پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہے، یہ
احترام کے ساتھ اسی خاتون نے کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رول ختم ہونا چاہیے. عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے, عمران خان کا ووٹ بینک ہے, اور خیر سے اب ان کو پارٹی میں کا نہیں اپنے کیسوں پر فوکس کرنا چاہیے. تو بہرحال قصہ مختصر کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی موڈ سے نکل کر تعمیری موڈ میں آنا ہوگا اور چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا عمران خان کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. اور اگر آنا چاہتے ہیں تو جتنے روپوش ہیں وہ لیڈ کریں اور علی امین گنڈاپور لیڈ کریں, اور جن کو لیڈری کا شوق ہے وہ لیڈ کریں, اور کارکنوں کو پیچھے رکھیں, پہلے خود آنسو گیس اور ماریں کھائیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو یہ احتجاج کرنے کے مشورے دے رہا ہے وہ پارٹی کا ویل وشر نہیں ہے. بھٹی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے, ریپبلکن صدر یا ڈیموکریٹک صدر؟ ہمارے حق میں ہمیشہ کیا بہتر رہا ہے؟ دیکھیں جی, بابا بائیڈن تو ہمارے لیے تو ایک کمال خوفناک مثال سامنے آئی. بابا بائیڈن نے جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام, ایک نسل قتل کروا دی بابا بائیڈن نے, تو اس لیے میں تو ٹرمپ کے حق میں جاؤں گا. اچھا, نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ, ساڈا ٹرمپ. تو میں تو ٹرمپ کے حق میں جاؤں گا. اور بڑا جیسے بتایا ابھی, بڑا قریب مقابلہ ہے, بڑا اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی جیت سکتا ہے, کوئی بھی ہار سکتا ہے. لیکن آپ ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ امن کی بات کریں گے؟ کیونکہ 2019 میں جو انہوں نے اقدامات کیے, اسرائیل کی غیر قانونی یہودی بستیوں کو قانونی ہونے کا جو جواز دیا, اس کے بعد بھی نہیں, یہ پتہ ہے آپ کو, پورا امریکہ اور پوری جو معیشت ہے, اور مزے کی بات ہے یہ $15 ارب پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ $15 ارب کی الیکشن مہم ہے. یہ $2 ارب کی ہوتی تھی, اب $15 ارب کا ہے, کیونکہ اتنا میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. اور میں تو کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وہی ہیں, ان کو ہی دے دیتے $15 ارب تاکہ ساڈا کچھ ہو جاتا. لیکن بہرحال فلسطین پہ کوئی پالیسی تبدیلی نہیں. دونوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس بارے میں کہ اسی زیادہ ماریں گے, کیونکہ یہودی لابی اتنی مضبوط ہے. یعنی آپ کہہ رہے چہرے تو بدل جائیں گے, پالیسیاں نہیں بدلیں گی. لیکن ایک بڑی مزے کا اینگل یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ٹرمپ میں بڑی کامن چیزیں ہیں. اچھا, ہاں, مطلب دونوں نے, اب غور سے سنیے گا, دونوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں, دونوں کی عورتوں کے سکینڈل ہیں. اچھا, ان معاملات میں بڑی گہری نظر آتی ہے. اور دونوں کا سوشل میڈیا کا استعمال کمال کا ہے. اچھا, دونوں میڈیا کی ڈارلنگ تھے اور بعد میں میڈیا کے خلاف ہوئے. دونوں سیاست میں آنے سے پہلے مشہور تھے. دونوں نے فلم یا ڈاکومنٹری کسی میں کام کیا ہے. دونوں کے گھر پر چھاپے پڑے ہیں. دونوں گرفتار ہوئے ہیں. دونوں کی گرفتاری کی تصویریں ریکارڈز وائرل ہوئیں. دونوں پر قومی تنصیبات پر حملے کا الزام ہے. دونوں توشہ خانہ میں انوالو ہیں. دونوں نے سٹیٹس کو توڑا. دونوں غیر روایتی سیاستدان ہیں. دونوں انپریڈکٹیبل ہیں. دونوں کو نوجوانوں کی حمایت حاصل ہے. دونوں نے الیکشن دھاندلی کا الزام لگایا. دونوں نے نعرے مارے عظیم امریکہ عظیم پاکستان. دونوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا جینا حرام کر رکھا. دونوں کی سیاست کا مذاق اڑایا گیا. دونوں پر قاتلانہ حملہ ہوا. دونوں پر حملے کے دوران ایک بندہ کی جان گئی. دونوں حملے کے بعد بڑی ہمت سے کھڑے رہے. دونوں مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, نہ ڈر ہیں اور انتھک ہیں. اور دونوں جو ہیں انہوں نے آ کر سٹیٹس کو توڑ کر, دونوں موجود ہیں اس وقت سیاست میں, اور پوری سیاست اس وقت امریکہ کی اور پاکستان کی ٹرمپ اور ادھر یہ عمران خان کے ارد گھوم رہے ہیں. اور دونوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا ٹرمپ, جی, نہ کوئی کھڈا نہ کوئی ٹرمپ, عمران خان ٹرمپ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ تو ٹرمپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں. صاحب, کتنی حقیقت پسند آنا ہے. ہم نے دیکھا کہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی, لیکن اب آپ توقعات بھی انہی سے وابستہ کر رہے ہیں, تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ اچھا, 2-3 اور بڑی کامن چیزیں ہیں عمران خان اور ٹرمپ میں. یعنی نہ کوئی کھڈا نہ کوئی ٹرمپ, نہ جمپ, ساڈا ٹرمپ. دونوں نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کیا. دونوں نے رجیم چینج کا الزام لگایا. دونوں کے دور میں سرحد پر دیوار اور فینس لگی. دونوں اسٹیبلشمنٹ کے حامی تھے اور بعد میں مخالف ہوئے. دونوں پر یو ٹرنوں کے الزامات لگتے ہیں. تو باقی جہاں تک ہے کیا پدی کا شوربہ, کتھے پاکستان کتھے امریکہ. اچھا, نہ کوئی ساڈی حیثیت, نہ کوئی ساڈی اوقات, نہ کوئی ساڈا کچھ, نہ ساڈے گھر دانے. جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں, ان کو کیا اتنے تعلق آپ نے گنوائے ہیں, کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی کی توقعات پہ میں بعد میں, تو میں ملک کی پہلے کر رہا ہوں. ہماری اب کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہاتھ میں کشکول ہے, اوپر بھی بھکاری ہیں, نیچے بھی بھکاری ہیں. ہماری سب سے بڑی پروڈکشن اس وقت بھکاری ہیں. سعودی عرب نے باقاعدہ شوکاز نوٹس دیا ہے
दुबई वालों ने हम पे 24 मुल्क शहरों पे पाबंदी लगाई हुई लगा दी है। है। वजीरों, मशीरों और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। आप इससे और शर्म से डूब मरने की बात नहीं, अंदर असी चौधरी बने एक दूसरे नाल लड़ी जा रहे हैं। जहाँ तक है इसका, देखिए इमरान खान और ट्रंप की बड़ी अच्छी मुलाकात हुई वाइट हाउस में, और फिर बाबा बाइडन और डोनाल्ड लू, इमरान खान की कभी भी अच्छी नहीं है यादें बाइडन से, फ़ोन तक नहीं किया था उसने इधर, इंतज़ार करते रह गए। और अब तवक्कुआत क्यों हैं? तवक्कुआत इस वजह से, एक तो लॉबिंग, 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 2 काम करनी है रिपब्लिकन पर। दूसरा, जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप के दामाद के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक दौर था कि सुना था कि शायद वो बिजनेस भी इकट्ठा करेंगे। अच्छा। तीसरा, इमरान खान साहब की लाइकिंग खुद भी है और उनकी यानी रिपब्लिकन्स में। चौथा, उनका ख्याल है पाकिस्तान जो अमेरिकन्स हैं जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तान जाए ना कभी मुल्क से बाहर, तो बरकत के लिए कहीं कहीं पीपल्स पार्टी और नून पड़े हुए हैं, बाकी सारी तरीके इंसाफ है। ठीक है, 90% तरीके इंसाफ है। ठीक है। और अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े बासर हैं और बड़े पैसे वाले हैं, तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि बाबा ट्रंप आए, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, साडा ट्रंप आए और फिर एक टेलीफोन खड़काए और फिर इमरान खान बाहर आए। होगा तो ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता, लेकिन बहरहाल उम्मीद लगाने में क्या हर्ज है। और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। कुछ और दिन गुजर जाएंगे, देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।